آج ہم 16ویں پارے کے موضوعات اور عنوانات پر بات کریں گے، اور اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح علامہ مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب، میں ان کو خوشامدید کہتا ہوں۔ جی حضرت مفتی صاحب، سورہ مریم اس کا آغاز ہونے کو ہے، اور پھر اب اس کی آیت 12 تا 14 اور حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کے اوصاف حمیدہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قبلہ، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قرآن مجید میں کئی جگہ پر ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعدد اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ تیسرے سپارے میں یحییٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وہ سید ہیں، عورتوں سے بچنے والے ہیں اور صالح نبیوں میں سے۔ سبحان اللہ۔ یہاں 12 اور 13 نمبر آیت میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جو نام رکھا ہے یہ ان سے پہلے کسی کا نام نہیں رکھا۔ سبحان اللہ۔ اس میں وہ منفرد ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود نام رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے حکم فرمایا خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ علیہ السلام کتاب کو مضبوطی سے پکڑ۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا ہوتے ساتھ ہی ان کو نبوت و کتاب دونوں عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ اپنے انبیاء کی عظمت و شان دکھانے کے لیے بتاتا ہے کہ ان کا بچپن، ان کا پیدا ہونا، ان کی جوانی اور ان کی بڑی عمر دوسروں کی مثل نہیں ہو سکتی۔ جس طرح بھی مفتی صاحب ذکر فرما رہے تھے انبیاء کی بشریت کا، اس میں ایک بات کا صرف میں اضافہ کرنا چاہوں گا۔ قرآن مجید میں انبیاء کو بشریت کے لفظ کے ساتھ 4 شخصیات نے خطاب کیے۔ اللہ تعالیٰ نے، انبیاء نے خود، شیطان نے اور کافروں نے۔ اور ان میں سے جس نے بھی کیا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہسٹری تھی۔ کبھی بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بشر کہہ کے نہیں بلایا۔ وہ جب بھی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بات کرتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کے ساتھ بات کرتے سبحان تھے۔ اللہ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود پوچھتے تھے من آنا، میں کون ہوں، تو وہ یہ نہیں کہتے تھے آپ ہماری طرح، کہتے تھے انت رسول اللہ، آپ اللہ جل جلالہ کے رسول ہیں۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ایک خوبصورت وصف بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے مجھے اپنی ماں کا تابع فرمان کر کے بھیجا ہے اور میں خوش بخت ہوں، بدبخت نہیں ہوں۔ یہ حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے اوصاف میں سے ایک وصف ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنایا۔ اور اس سے ہمارے کائنات کے تمام احباب کو یہ بات پتہ چل گئی کہ انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کی عزت و ان کے وقار کا خیال رکھنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، ان کے حقوق کی پاسداری کرنی ہے۔ تو لوگ اس سے کیسے باہر ہو سکتے ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کے حقوق کا خیال نہ رکھیں؟ ماں باپ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں تمہاری جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہے۔ عرض کی حضور اس کا کیا معنی ہے؟ فرمایا اگر ان کی خدمت کرو گے، تابعداری کرو گے، ان کے احکامات کی تکمیل کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گا، اور نافرمانی کرو گے تو یہی ماں باپ تمہارے لیے جہنم کا سبب ہوں گے۔ اس میں اہل اسلام نے ایک بڑا نقطے کا حصہ ہمیں بتایا کہ ماں باپ مسلمان ہوں یا ماں باپ کافر ہوں، ماں باپ نیک ہوں یا ماں باپ نیک نہ ہوں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیشہ ماں باپ کا ساتھ دیتا ہے۔ تو کسی کو اپنی نیکی، اپنے تقوی کی وجہ سے ماں باپ کی مخالفت کی ہرگز اجازت نہیں دی۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ماں باپ اگر نیک صالح اولاد کے لیے بد دعا کر دیں تو اس کی نیکی اور اس کا صالح پن پیچھے ہو جاتا ہے اور بد دعا اثر کر جاتا ہے۔ سورہ مریم کی آیت 28 تا 30، اس میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے جو کمالات اور جو فضائل بیان ہوئے ہیں، میں چاہوں گا کہ ابتدائی آپ اس کی تمہید باندھ لیں، پھر ظاہر بریک پہ جائیں گے تو بریک پہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے متعدد مقامات پر جو موضوع بیان فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ماں اور بیٹے دونوں کو شیطان سے محفوظ فرمایا۔ اور یہاں 28، 29 اور 30 میں فرمایا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ جب آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے آئیں تو قوم کے افراد یہ کہنے لگے آپ کا باپ بڑا اچھا آدمی تھا اور آپ بھی اچھی ہیں، تو یہ کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا میں نے آج روزہ رکھا ہوا ہے۔ شریعت اسلامی میں ویسے چپ کا روزہ جائز نہیں ہے، لیکن اس وقت انہوں نے خاموشی کا روزہ اس لیے رکھا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت و شان دکھانی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا فاشارت الی، ان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ان سے پوچھو۔ تو کہنے لگے یہ کیسے بتائیں گے کہ میں کون ہوں؟
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پنگوڑے میں کلام کیا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے نبی بنایا اور مجھے کتاب عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اس میں علماء، ابتدائی طور پہ میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں، علماء نے بڑی خوبصورت بات کی کہ بی بی مریم سلام اللہ علیہا کی عزت اور پاک سازی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے گواہی دلوائی تو بچے سے دلوائی، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں گواہی دلوائی تو بچے سے دلوائی، جریج کے بارے میں گواہی دلائی تو بچے سے دلائی، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے گواہی دلوائی تو کسی بچے نے نہیں دی بلکہ رب کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا۔ اللہ، جس عظمت اور شان کی آپ خاتون تھی ویسی ہی اللہ تعالیٰ نے عظمت و شان۔ سبحان اللہ۔ سورہ مریم کی آیت 71 اور 72، علامہ صاحب یہ پل صراط کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، کہ ہر ایک کو جہنم کے اوپر سے گزرنا۔ یہ ایک پل ہے جو جہنم کے اوپر بچھایا گیا ہے تاکہ یہاں سے گزر کر ایمان والے جنت میں داخل ہوں، لیکن عقل حیران ہو جاتی ہے جب ہم اس کی حقیقت کو سنتے ہیں کہ بال سے باریک ہے اور تلوار سے تیز ہے، اور ہر ایمان والے نے وہاں سے گزرنا ہے اپنے ایمان کی قوت اور پاور کے ساتھ اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر عنایت کے ساتھ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جلوہ افروز ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورنہ تو وہ دیہاتی کی بات ٹھیک تھی، اس نے کہا تھا کہ جانے کا راستہ ذرا مشکل ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کی حضور قیامت والے دن میدان حشر میں ہم آپ کو کہاں تلاش کریں؟ اللہ، تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، محبت آمیز باتیں، کیا بات، سبحان کیا اللہ۔ بات، اور امت کی تسلی و تشفی کے لیے اللہ، فرمایا مجھے حوض کوثر پر تلاش کرنا۔ سبحان عرض کی حضور آپ وہاں نہ ہوں تو فرمایا پھر مجھے میزان پہ تلاش کرنا۔ عرض کی حضور آپ وہاں پہ بھی نہ ہو تو فرمایا پھر مجھے پل صراط کے قریب تلاش کرنا۔ سبحان اللہ۔ عرض کی حضور آپ وہاں پہ بھی نہ ہو تو فرمایا نہیں، میں ان تینوں جگہوں میں سے کسی ایک پہ ہوں گا، اللہ، اور امت کو یا پانی پلا رہا ہوں گا، یا ان کے اعمال میں مہربانی کر رہا ہوں گا، یا ان کو پل صراط سے گزار رہا ہوں گا۔ اگر ہم ویسے امیجن کریں تو ہاتھ کٹ جائے، جسم کٹ کے گر جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ساری مخلوقات کو گزارنا ہے، انسانوں کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعض ایسے گزریں گے جیسے بجلی چمکتی ہے، بعض گھوڑے کی تیز رفتار سے گزریں گے، بعض دوڑتے ہوئے رفتار سے، بعض سرین کے بل گزریں گے، لیکن جس پہ اللہ فضل فرمائے گا وہ گزر جائے گا۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک قول میں یہاں سنانا بڑا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ اس وقت پوری دنیا میں جو سب سے لمبا پل ہے وہ چائنا میں 700 کلومیٹر کا ہے۔ پل صراط کی جو لمبائی حضرت بایزید بستامی نے بیان کی عقل کو حیران کر دیتی ہے کہ 5000 سال کی چڑھائی ہے، 15000 سال کی سدائی ہے، اور پھر 5000 سال کی مسافت کے ساتھ اترنا ہے۔ ٹوٹل 25000 سال کا یہ لمبا پل ہے جس کو بجلی کی طرح مسلمان طے کریں گے۔ اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی حضور آپ نے سب کو بہت کچھ عطا فرمایا تو مجھے بھی کچھ عطا فرمائے۔ یہ میں چاہتا تھا کہ آپ یہ بیان کریں تاکہ لوگوں کو تسلی ہو۔ بالکل جی، یہ ضروری تھا، اس کے بغیر تو گزر نہیں سکتے ہم۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آپ مجھے بتائیں کیا چاہیے؟ عرض کی حضور جب آپ کی امت پل صراط سے گزر رہی ہو تو مجھے یہ حق ملنا چاہیے کہ میں اپنا پر نیچے بچھا دوں تاکہ وہ پر کے اوپر سے گزر کے جائے اور ان کی حفاظت ہو جائے۔ اس پہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا خوبصورت 2-3 اشعار لکھے ہیں، وہ میں عرض کرنا چاہوں گا۔ اہل صراط روح امی کو خبر کریں، جاتی ہے امت نبی فرش پر کریں۔ ایک اور شعر میں کہا پل سے گزارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل جو پر بچھائیں تو پر کو بھی خبر نہ ہو۔ یہ پل صراط ہے جس سے ہم نے گزرنا ہے۔ اگر ایمان، تقوی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ہوگی تو یہ پل بڑا آسان ہوگا۔ سورہ مریم کے اندر یاجوج ماجوج ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یہ یاجوج ماجوج اور اس حوالے سے ہم بہت سی باتیں قرب قیامت اور دیگر ان حوالوں سے سنتے ہیں، اس پر بھی ہمیں کچھ رہنمائی عطا کر دیں۔ یہ سورۃ کہف کا مضمون ہے۔ سکندر ذوالقرنین کا جہاں ذکر ہوا کہ اس نے 3 بڑے سفر کیے، مشرق کی طرف، مغرب کی طرف اور شمال کی طرف۔ بین السدین کا ذکر کر کے فرمایا 2 پہاڑوں کے درمیان جب وہ آیا تو اس نے ایک بستی دیکھی جو پریشان تھی یاجوج اور ماجوج سے، یہ آدم خور مخلوقات تھی۔ تو حضرت سیدنا ذوالقرنین نے قوم کے لیے ان کے درمیان میں دیوار بنا دی۔ اب یہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد دوبارہ آئیں گے۔ ان کے بارے میں محدثین نے لکھا کہ یہ اس دیوار کو روز توڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور تھوڑا توڑ دیتے ہیں، لیکن جب رات ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں ہم کل اس کو کریں گے،
لیکن صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس دیوار کو دوبارہ مکمل فرما دیتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی، اس کی اجازت ہوگی، تو پھر ان کی زبان سے یہ نکلے گا کہ ہم کل انشاءاللہ اس کو توڑ کے تو لوگوں کے پاس چلے جائیں گے. تو پھر یہ لوگوں کے درمیان آئیں گے. اس وقت دجال دنیا سے جا چکا ہوگا اور یہ پھر افراتفری پھیلائیں گے. اور حدیث شریف میں ان کے بارے میں یہ آیا کہ اتنی تعداد میں زیادہ ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ فرمائے گا آپ اپنی ساری قوم کو لے کے پہاڑ پہ چلے جائیں، کیونکہ ان کا مقابلہ کرنے کی اس وقت کسی کے اندر طاقت نہیں ہے. اب وہاں چلے جائیں گے، پھر وہاں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ ان سے نجات ملے. تو اللہ تعالیٰ ان کی گردن میں کیڑا پیدا کرے گا جو ان کی ہلاکت کا سبب بنے گا. اور جب یہ سارے مر جائیں گے تو پھر ان کی بدبو اور تعفن سے لوگ پریشان ہوں گے. پھر عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دعا کریں گے کہ یا اللہ ان سے نجات عطا فرما. اللہ پھر پرندے بھیجے گا، وہ جہاں اللہ چاہے گا ان کو اٹھا کے لے جائیں گے. پھر بارش ہوگی، زمین ان کی گندگی سے پاک ہوگی. تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ دوبارہ آسمان سے اتریں گے. تو یہ یاجوج اور ماجوج ہیں جو ایک علامت قیامت کے طور پہ آئیں گے، ہیں ابھی سے موجود، لیکن قرب قیامت میں ان کا ظہور ہوگا. اور اس کے اوپر اعتقاد رکھنا یہ اہل ایمان کا طریقہ